الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. گزشتہ بات چل رہی تھی سچائی کے متعلق کہ انسان کو اپنی زبان میں بھی سچا ہونا چاہیے، کام میں بھی سچا ہونا چاہیے اور ارادے میں بھی سچا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ تعالی منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت طلب کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب کرے، بصدق، سچے دل سے. بعض مرتبہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور ارادے میں ڈاماڈول ہوتے ہیں. بعض مرتبہ انسان زبان سے بولتا ہے کہ اللہ موقع دے گا تو انشاءاللہ ہم تو شہادت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن جب موقع آ جائے اگر اسی وقت تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت طلب کی اور کیسے بصدق، بالکل سچائی کے ساتھ، سچے ارادے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشٍ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہیں مر گیا ہو، اپنے بستر پر ہی مرا ہو. دیکھو شہادت کا جو درجہ ہے نا، وہ ایسا درجہ ہے جو انسان اپنے اختیار سے نہیں کما سکتا، غیر اختیاری چیز ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی لڑتے رہے، لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پہ. پوری زندگی انہوں نے شہادت کے شوق میں گزار دی، لیکن موت بستر پر آئی. تو یہ چیز کیسی ہے؟ کسبی نہیں ہے، انسان اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا. اللہ جس کو شہادت کی موت دے وہ لے گا، لیکن انسان اس کا دل سے پکا ارادہ تو کر سکتا ہے. تو آدمی اپنے عزم و ارادے میں اگر سچا ہو، پکا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ایسے درجے تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اس نے سچا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک کہ اس کو پہنچا دیتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنے ارادے میں بالکل سچا ہونا چاہیے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں بستی پر چڑھائی کرو اور وہاں پر قبضہ کرو. تو حضرت یوشع بن نون نکلے اور اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لیا. جب لشکر لیا تو لشکر کے اندر انہوں نے 3 شخصوں کو منع کر دیا ساتھ میں آنے سے. 3 طرح کے لوگوں کو منع کر دیا. ایک تو وہ آپ نے کہا کہ جس شخص کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہو، جس کا ابھی ابھی نکاح ہوا ہو اور اس کی رخصتی بھی باقی ہو، تو ایسے لوگ ہمارے ساتھ نہ آئے. بھئی کیا وجہ؟ کیونکہ یہ جب ساتھ میں چلے گا لڑائی کے لیے تو اس کا دل دونوں طرف اٹکا ہوگا. اس کا جسم تو کہاں ہے؟ یہاں ساتھ میں قافلے کے ساتھ میں، جسم ساتھ میں ہے قافلے کے، لیکن دل کا اٹکا ہوا ہے وہاں بیوی کے پاس. تو یہ دل کی سچائی نہیں ہے، دل اٹکا ہوا، آدھا ادھر آدھا ادھر ہے. تو یوشع بن نون نے منع کر دیا کہ ایسے لوگ نکل جائے. پھر دوسرا ولا احد بنا بیوتا لم يرفع سقوفها، کہ اور ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ نہ آئے کہ جس شخص نے اپنا گھر بنا لیا اور اس کی چھت ڈالنا ابھی باقی ہے. یوں سمجھو کہ جس کے گھر کا کام چالو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نہ آئے. کیوں؟ جب انسان کے گھر کا کام چالو ہوتا ہے تو انسان کا دل کا اٹکا تھا، پورا گھر میں ہی اٹکا ہوا ہے. اب ایسا شخص اگر جائے گا سفر میں تو کیا ہوگا؟ اس کا پورا دل کا اٹکا ہوگا اس کے گھر میں. تو اس کا جسم تو وہاں ہے لیکن دل اٹکا یہاں پہ. تو جو سچے دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے گا. تو یوشع بن نون نے ان کو ہی منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کے اندر صدق، سچائی، عزم و ارادے میں پختگی یہ بہت ضروری ہے. اس لیے انہوں نے ایسے شخص کو ہی منع کر دیا. پھر تیسرا ولا احد اشترى غنما او خلقات وهو ينظر اولادها، کہ ایسے شخص کو بھی انہوں نے منع کر دیا کہ جس نے بکریاں خریدی ہو یا گابن اونٹنی خریدی ہو اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ اب یہ بچہ جنے گی، کیونکہ ان لوگوں کا کام دھندہ اسی پہ چلا کرتا تھا، اونٹنیوں پہ وغیرہ.
تب جس نے جانور خریدے ہیں اور ابھی بچے ہونے کا انتظار ہے، اب وہ اگر جائے گا سفر میں تو اس کا دل کہاں اٹکا ہوگا؟ گھر کے اندر مویشیوں میں اٹکا ہوگا، جانوروں میں اٹکا ہوا ہوگا. تو اس کا جسم تو حضرت یوشع کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن دل آدھا ادھر آدھا ادھر. تو جو عزم و ارادے میں پختگی آنا چاہیے تھی وہ پختگی نہیں آ پائے گی. حضرت یوشع نے علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو منع کر دیا کہ بھائی جس کا ابھی ابھی نکاح ہو، رخصتی باقی ہے، جس نے جانور خریدے ہیں اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ ابھی ان کو بچے ہو، یا جس کے گھر کا کام چالو ہے ابھی چھت گیری نہ ہو، چھت بنانا باقی ہو، تو ایسے شخص جن کے دل و دماغ پر ٹینشن سوار ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ پوری ٹیم ایسی ساتھ میں نکلے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ارادے سے اور سچے پکے ارادے سے نکلے ہوں، تو ہمیں آگے کامیابی حاصل ہوگی. اب دیکھو یہ جماعت نکلی حضرت یوشع کے ساتھ، یہ لوگ نکلے اور جب وہ علاقے کے پاس پہنچے تو مغرب کا وقت ہو گیا، یعنی سورج غروب ہونے والا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس بستی کو فتح کرنا ہے، اور ابھی تو سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا. تو انہوں نے سورج کا حکم دیا کہ تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے کہ اتنی دیر میں تجھے چکر کاٹنے ہیں، تو کاٹ رہا ہے، اور مجھے اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ تیرے ڈوبنے سے پہلے پہلے میں یہ علاقے کو فتح کر لوں. پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس سورج کو روک دو. اب یہ سارے نکلے ہوئے تھے نا، وہ پختہ ارادے کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، عزم و ارادے میں بالکل سچے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سے سورج کو روک دیا، سورج ڈوبا نہیں. حضرت یوشع بن نون گئے اور وہاں پہ چڑھائی کی، لڑائی ہوئی، اس کے بعد میں کامیابی حاصل ہوئی، اس کے بعد پھر سورج ڈوبا. تو یہ دیکھو عزم و ارادے میں پختگی ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام میں مدد کرتے. 3 لوگوں کا پورا پختہ ارادہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مدد کی کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا غروب سے پہلے پہلے فتح کرنا. اب وہاں پہنچنے تو غروب کا وقت ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے کا وقت ہو رہا ہے. انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی اور فوراً سورج کو روک بھی لیا، اور فتح بھی کامیابی بھی ان کو مل گئی، اور ملنے کے بعد سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ ہے عزم و ارادے میں پختگی کرنے کے بعد انسان جب عزم و ارادے میں پختہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف سے اس کی مدد کرتے. اور جب انسان ٹال مٹول کرتا ہے اور دھوکہ دہی کرتا ہے اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. اب حضرت یوشع علیہ السلام نے فتح تو حاصل کر لی. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، پچھلی ساری شریعتوں میں، ہمارے شریعت کے اندر نہیں، پچھلی جتنی بھی شریعتیں گزری ہے سب میں یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت آتا تھا تو سارا کے سارا لوگ جمع کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی. ہماری شریعت کے اندر ایسا نہیں. ہماری شریعت میں تو غنیمت کا مال استعمال کرنا جائز ہے. یعنی ہم نے کہیں چڑھائی کی اور غنیمت کا مال آیا ہے تو غنیمت کا مال جو لڑنے والے ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن پہلی شریعت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ مال کو جمع کرے گی، آگ آئے گی کھا جائے گی. اب حضرت یوشع نے کہا کہ چلو اب سارا مال جمع کرو. سب لوگوں نے مال جمع کیا تو آسمان سے آگ آئی اور کھائے بغیر چلی گئی. تو لوگ بڑے ٹینشن میں، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت یوشع نے کہا کسی نے تو دغا بازی کی ہے، کسی نے دھوکہ دہی کی ہے. اس وقت تو ارادے پکے تھے، اللہ کی مدد آئی، لیکن ابھی نیت میں خرابی آئی ہے کسی کی. تو حضرت یوشع نے کہا اچھا جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا سردار میرے پاس آئے. یعنی کچھ گروپ بنے ہوئے تھے، قبیلے بنے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے سردار آتے تھے، حضرت یوشع کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے چلے جاتے ہیں. تو ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ چپک گیا. تو حضرت یوشع نے کہا کہ گڑبڑ تمہارے قبیلے میں ہی لگتی ہے، لو تمہارے قبیلے کے سب لوگوں کو بلاؤ. سارے لوگوں کو بلایا گیا تو اس میں سے چند لوگوں کے ہاتھ حضرت یوشع کے ہاتھ پہ چپک گئے. تو انہوں نے کہا چلو تم سائڈ پہ ہو جاؤ، اب بتاؤ کیا گڑبڑ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اتنی مدد کی، اب یہ وقت آیا تو یہ آگ آ کر کھا نہیں رہی ہے، یعنی ہمارا عمل قبول ہو رہا نہیں ہے، تم نے کچھ گڑبڑ کی ہے. جب پتہ چلا تو انہوں نے ایک جانور کے سر کے جتنا سونا چھپا کر رکھا تھا. چلو یہ چھپا کے رکھے کس کو پتہ چلے گا، لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا. تو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا. پھر انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی اللہ سے، اور وہ لا کر رکھ دیا. دیکھو خیانت کتنی بری چیز ہے. ایک شخص اگر
پورے علاقے کے اندر ایک شخص خیانت کرتا ہے نا، اس کا برا اثر سب لوگوں پہ پڑتا ہے۔ حضرت یوشع کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، ایک قبیلے کے چند لوگوں نے غداری کی، یعنی دھوکہ دہی کی۔ وہ دھوکے کا اثر کیا ہوا کہ ساروں کا عمل قبول نہیں ہو رہا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو عزم ارادے میں گڑبڑی آ جائے، نیت میں خرابی آ گئی، تو اس کا اثر اتنا خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر آگ آئی، اور وہ جتنا مال تھا پھر وہ سب کے سب کھا گئی۔ اب ان کو اطمینان ہو گیا، چلو ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے عزم و ارادے میں سچا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر خوب مدد آتی ہے۔ تو انسان کو 3 چیزوں میں نے کہا، 3 چیزوں میں سچا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز اپنی زبان میں جو بولے وہ کرے، دوسرا اپنے کام کے اندر جو کام کر رہا ہے، جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے سچائی کے ساتھ، اور جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کو پورا کرنے کے اندر آدمی پختہ ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں سب سے پہلے پڑھ چکا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالہم وانفسہم ان لہم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب ہم سمجھے ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہماری جو جان ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دنیا کی کسی چیز پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملکیت ہمیں دی ہے وہ عارضی دی ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ جب حقیقی مالک اللہ ہے تو ہماری پوری کے پوری زندگی کس لیے گزرنی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ راضی کس چیز سے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہو کہ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے اور راضی کرنے والے بنیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کس چیز سے ہو گیا؟ گناہوں سے بچنے سے۔ اب ایک سوال کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کو پوچھے گا گناہ کس کو کہتے ہیں، بولے زنا کرنا، چوری کرنا، جوا کھیلنا۔ نہیں، ایک سادے سے ذہن میں رکھو، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے ہم اس کو نہ کریں، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہم اس کو کر لیں، یہ گناہ ہے۔ مثلا اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز چھوڑ رہے، تو نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے پہ صرف ثواب نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن کریم میں تقریباً 80 سے زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، یہ رمضان کے روزے چھوڑنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم ہم کو دیا ہم اس کو نہیں کر رہے، اور اللہ نے جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا یہ گناہ ہے۔ جیسے اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، کوئی شراب پی لے گناہ ہے۔ بس زبانی کو، بد کلامی کو، غلط باتیں زبان سے نکالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہم پر حرام کیا ہے۔ گالی گلوچ کرنا، ہم وہ زبان سے باتیں نکالیں، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، شراب پینا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا اور ہم اس کو کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ ہے گناہ۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا سب سے مین پوائنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب سے مین چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ کوئی بہت زیادہ سنتوں پر عمل نہیں کرتا، نوافل پر بہت زیادہ عمل نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کر رہا ہے، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک رہا ہے، بس اس کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کو راضی کرنے والا بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔